الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل درس نظامی کے نصاب میں شامل عربی ادب کی ابتدائی کتاب نصاب الادب شروع کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم نصاب الادب کا مقدمہ پڑھیں گے اور تعارف پڑھیں گے، علم ادب کا تعارف پڑھیں گے۔ مقدمے میں بتلایا جائے گا کہ علم ادب نہ ہونے کی وجہ سے، علم ادب نہ سیکھنے کی وجہ سے کس کس طرح کی غلطی ہو سکتی ہے، اس کی چند مثالیں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل، اور دیگر باتیں بھی بیان کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمۃ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرما کر اسے اپنی اطاعت و بندگی کا حکم فرمایا، اور جس طرح اپنی اطاعت لازم قرار دی، اسی طرح اپنے پیارے حبیب خاتم المرسلین سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو عین اپنی اطاعت فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد انسان پر اپنی اطاعت لازم قرار دی، اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی لازم اور ضروری قرار دیا، بلکہ نبی پاک کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا۔ اہل فہم پر روشن ہے کہ اطاعت حکم کی ہوا کرتی ہے، اہل علم پر، اہل فہم پر یہ بات روشن ہے، واضح ہے کہ اطاعت یہ حکم کی ہوا کرتی ہے، اور اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام عربی زبان میں ہیں، لہٰذا ان احکام پر عمل پیرا ہونے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ان احکام کو اولاً تو سمجھنا ضروری ہے، اور بعدہ ان پر عمل بھی ضروری ہے۔ یعنی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے اپنی اطاعت اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، اطاعت کو لازم کیا، اور اطاعت یہ حکم کی ہوا کرتی ہے، اطاعت یہ حکم کی ہوا کرتی ہے۔ جب اطاعت حکم کی ہوا کرتی ہے اور اللہ اور رسول کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سب عربی میں ہیں، قرآن بھی عربی میں ہے، حدیث بھی عربی میں ہے، تو ضروری ہوا کہ ہم پہلے ان عربی زبان سے اللہ و رسول کے احکام کو سمجھیں، کیونکہ عربی میں ہے، ہم تو عربی جانتے نہیں، پہلے ہم اللہ و رسول کے احکام کو سمجھیں، پھر اس کے بعد اس پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے، اس مختصر سی تمہید سے اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ عربی زبان کو سیکھنا اور سمجھنا انتہائی ضروری امر ہے۔ عربی زبان بنیادی طور پر 4 علوم پر مشتمل ہے، عربی زبان بنیادی طور پر 4 علوم پر مشتمل ہے۔ چنانچہ مقدمہ ابن خلدون میں یہ مذکور ہے، جو نیچے عبارت آ رہی ہے: ارکانہ اربعۃ وہی اللغۃ والنحو والبیان والادب ومعرفتها ضروریۃ علی اہل الشریعۃ اذ ماخوذ الاحکام الشرعیۃ کلھا من الکتاب والسنۃ وہی باللغۃ العرب ونقلتها من الصحابۃ والتابعین عرب وشرح مشکلاتہ من لغاتہم فلا بد من معرفت العلوم المتعلقۃ بہذا اللسان لمن اراد علم الشریعۃ۔ یعنی زبان عربی کے 4 ارکان ہیں، عربی زبان کے 4 ارکان ہیں، اور وہ ارکان کیا ہیں؟ اور وہ لغت، علم لغت، جس میں معنی وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا، اس کا معنی کیا، علم لغت، نحو
نحو جس میں اعراب سے بحث ہوتی ہے، بیان جس میں فصاحت و بلاغت وغیرہ سے بحث ہوتی ہے، اور ادب ہے. یعنی وہ ارکان کیا ہیں؟ لغت، نحو، بیان، ادب. ان کی معرفت مسلمان کے لیے ضروری ہے. ان علوم کی معرفت مسلمان کے لیے ضروری ہے کیونکہ تمام احکام شرعیہ کا ماخذ کتاب و سنت ہیں جو کہ عربی زبان میں ہیں، اور ان احکام شرعیہ کو عرب صحابہ و تابعین سے نقل کیا. لہٰذا جو علم شریعت کے حصول کا ارادہ رکھتا ہے، جو شریعت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو علم شریعت کے حصول کا ارادہ رکھتا ہو، اس کے لیے اس زبان عربی سے متعلقہ علوم کی معرفت ناگزیر ہے، یعنی ضروری ہے. اس عربی زبان سے متعلق جو بھی علوم ہیں انہیں سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب العرب لثلاث، یعنی عربوں سے 3 چیزوں کی وجہ سے، 3 وجہ سے محبت کرو. احب العرب لثلاث، عربوں سے 3 وجہ سے محبت کرو. لانی عربی والقرآن عربی والکلام اہل الجنت عربی. پہلی چیز کیا ہے؟ میں عربی ہوں، اس لیے کہ میں عربی ہوں، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات یہ عربی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، اس لیے عربوں سے محبت کرو. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری وجہ کیا ہے محبت کرنے کی؟ قرآن عربی میں ہے، قرآن عربی ہے، یعنی قرآن عربی زبان میں ہے، اس لیے عربوں سے محبت کرو. اور جنتیوں کا کلام، جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی. تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عربی ہونے، کلام اللہ کے عربی ہونے، اور جنتیوں کے زبان کے عربی ہونے کی وجہ سے عربوں سے محبت کرو. اور ایک قول کے مطابق علوم عربیہ 12 اقسام پر مشتمل ہے. ایک قول یہ ہے کہ علوم عربیہ 12 اقسام پر مشتمل ہے اور ان تمام کے مجموعے کو علم ادب کہتے ہیں. علوم عربیہ 12 اقسام پر مشتمل ہے اور تمام کے مجموعے کو، جو 12 اقسام ہیں ان تمام کے مجموعے کو علم ادب کہتے ہیں. ان 12 اقسام میں سے چند مشہور اقسام یہ ہیں: علم لغت، علم صرف، علم اشتقاق، علم نحو، علم معانی، علم بیان وغیرہ. علم ادب سے صحیح طور پر واقفیت نہ ہونے کے سبب کیسی اغلاط کا صدور ہو جاتا ہے، اس کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائیں. یعنی اگر ہم علم ادب نہیں سیکھیں گے تو کیسی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہوئی ہیں، اس کا اندازہ ابھی جو چند مثالیں پیش کی جائیں گی اس سے آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک مرتبہ کسی اعرابی نے کچھ لوگوں سے کہا. اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو. ٹھیک ہے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک مرتبہ کسی اعرابی نے کچھ لوگوں سے کہا، مجھے قرآن میں سے کچھ پڑھاؤ. ایک اعرابی نے لوگوں سے کہا، مجھے قرآن میں سے کچھ پڑھاؤ. تو ایک شخص نے اسے سورہ برات کی آیت، سورہ برات یعنی سورہ توبہ، سورہ برات کی آیت نمبر 3 اس طرح پڑھائی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 کو اس طرح پڑھائی، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، یعنی لفظ رسول کے کسرہ کے ساتھ، یعنی لفظ رسول کے کسرہ کے ساتھ اس نے پڑھائی. حالانکہ یہاں پہ کسرہ نہیں ہے بلکہ رفعہ ہے، کیونکہ کسرہ کی صورت میں معنی بدل جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں اس نے اس طرح پڑھائی، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، یعنی لفظ رسول کے کسرہ کے ساتھ. اس پر اعرابی نے کہا، کیا اللہ بھی اپنے رسول سے بری ہے؟ اگر اسی طرح ہے تو میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بری ہوں. جب یہ بات حضرت سیدنا فاروق اعظم محب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس اعرابی کو بلا بھیجا اور فرمایا، اے اعرابی، کیا تو نے اس طرح کہا ہے؟ اس اعرابی سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اعرابی، کیا تو نے اس طرح کہا؟ تو اس نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، میں انجانے میں مشرکین کے پاس چلا گیا تھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے کون قرآن پڑھائے گا؟ تو ان میں سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے سورہ برات
یوں پڑھائی ان اللہ بری من المشرکین و رسولہ، یعنی لفظ رسول کے کسرہ کے ساتھ، تو اس پر میں نے اس طرح جواب دیا۔ یہ تمام واقعہ سننے کے بعد امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اعرابی سے فرمایا یہ آیت اس طرح نہیں ہے، یہ آیت اس طرح نہیں ہے۔ اعرابی نے عرض کی پھر کس طرح ہے؟ اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر کس طرح ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان اللہ بری من المشرکین و رسولہ، ٹھیک ہے، ان اللہ بری من المشرکین و رسولہ، یعنی لفظ رسول پر ضمہ کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر اس اعرابی نے کہا بخدا میں بھی اس سے بری ہوں جس سے اللہ اور اس کا رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم صادر فرمایا کہ قرآن پاک کو عالم لغت کے علاوہ کوئی اور نہ پڑھائے، جو لغت کا جاننے والا ہو بس وہی قرآن پڑھائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن نہ پڑھائے۔ اس واقعے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم صادر فرمایا۔ دوسری مثال، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور ہی کا ایک اور واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک قوم کے پاس سے گزرے، وہ لوگ تیر اندازی کر رہے تھے اور نشانہ بازی میں بہت خطائیں کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بئس ما رمیتم، یعنی تم لوگ بہت بری تیر اندازی کر رہے ہو، بئس ما رمیتم، تم لوگ بہت بری تیر اندازی کر رہے ہو۔ یہ سن کر انہوں نے کہا انا قوم متعلمین، ہم ابھی سیکھ رہے ہیں، انا قوم متعلمین، ہم ابھی سیکھ رہے ہیں، یعنی متعلمون کی جگہ متعلمین کہا، ٹھیک ہے، انا قوم متعلمون ہونا چاہیے، کیونکہ انا یہ اپنی انا میں جو نا ضمیر ہے یہ اس کا اسم بن جائے گا، اور قوم متعلمین یہ مکرمہ اس کی صفت بنے گی۔ اب جانتے ہیں کہ انا کی جو خبر ہوتی ہے یہ مرفوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، قوم متعلمون یہ مکمل، یعنی قوم موصوف، متعلمون اس کی صفت، قوم متعلمون موصوف صفت ہو کر کے انا کی خبر ہوں گے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ مرفوع متعلمون ہوگا، متعلمین غلط ہے، تو یعنی متعلمون کی جگہ متعلمین کہا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ لخطئکم فی لسانکم اشد علی من خطئکم فی رمئکم، یعنی خدا کی قسم تمہارے کلام کی خطا مجھ پر تمہارے تیر اندازی کی خطا سے بھی زیادہ شدید تر ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ تیر اندازی میں آپ جو خطا کر رہے ہو اس سے زیادہ سخت مجھ پر یہ بات تمہاری زبان کی خطا ہے، تمہاری زبان کی خطا تمہارے تیر اندازی کے خطا سے زیادہ شدید تر ہے مجھ پر۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا رحم اللہ امرأن اصلح من لسانہ، یعنی اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنی زبان کی اصلاح کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنی زبان کی اصلاح کی، یعنی صحیح طرح سے بات ادا کی، جس کو جس طرح پڑھنا چاہیے اسے اس طرح پڑھا۔ اصلاح کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، بری باتوں سے بچا کر رکھا، غیبت چغلی وغیرہ سے بچا کر رکھا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، تیسری مثال، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور ہی کا ایک اور واقعہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ عامل مقرر تھے، عامل جو زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری جو کہ عامل مقرر تھے، ان کے کاتب نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مکتوب لکھا، یعنی ابو موسیٰ اشعری کے کاتب نے حضرت عمر فاروق کو ایک مکتوب لکھا جس کی ابتدا میں لکھا من ابو موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، یعنی ابی کی جگہ ابو لکھا، ٹھیک ہے، یعنی ابی کی جگہ ابو لکھا، کیونکہ من داخل ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ من ما بعد کو کسرہ دیتا ہے، جر دیتا ہے، تو من ابی موسیٰ ہونا چاہیے، تو اس نے ابو موسیٰ لکھا، غلطی کی۔ اس پر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جوابی مکتوب میں فرمایا سلام علیکہ اما بعد فاضرب کاتبک صوتا واحدا
وَأَخِّرْ عَطَاءَهُ سَنَةً، یعنی اپنے کاتب کو ایک کوڑا رسید کرو اور 1 سال تک اس کو پیشکش کرنا مؤخر کر دو، 1 سال تک اس کو پیشکش کرنا مؤخر کر دو، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس نے ابی کی جگہ ابو کر دیا تھا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا۔ الغرض، اس قسم کی اور بہت سی اغلاط واقع ہو سکتی ہیں جس کا سبب عموماً علم ادب سے ناواقفیت ہوتی ہے، علم ادب نہ جاننے کی وجہ سے عموماً غلطیاں ہوتی ہیں۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر ان يتكلم في كتاب الله اذا لم يكن عالما بلغات العرب، یعنی جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے جائز نہیں کہ وہ کتاب اللہ کے بارے میں کلام کرے جب تک کہ عرب کے لغت پر عبور حاصل نہ کرتے، جب تک عرب کے لغت کو اچھی طرح نہ جان لے، اس پر عبور حاصل نہ کر لے، تب تک اسے اللہ کے کلام میں کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، کلام کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ نیز علامہ شامی مخصوص عرب شعراء کے اشعار کے بارے میں فرماتے ہیں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ مخصوص شعراء ہیں ان کے شاعری کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کے اشعار کے بارے میں فرماتے ہیں، معرفت شعرہم روایتاً و درایتاً عند فقہاء الاسلام فرض کفایت، یعنی شعراء عرب کے اشعار کو روایتاً و درایتاً جاننا فقہاء اسلام کے نزدیک فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی عرب کے جو شعراء تھے ان کے اشعار کو روایتاً اور درایتاً جاننا فقہاء اسلام کے نزدیک فرض کفایہ ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے علوم ادب عربی میں مہارت کا ہونا ضروری ہے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو طلباء کے لیے مفید اور مقبول عام بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے علم ادب کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ تعارف، علم ادب کی تعریف، علم ادب کی تعریف کیا ہے سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز ہو اگر ہمیں اس کی تعریف نہیں معلوم ہوگی تو اس میں بحث کرنا بیکار ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی فن ہو اسے سیکھنے سے پہلے تعریف، موضوع، غرض و غایت وغیرہ جاننی چاہیے، ٹھیک ہے۔ علم ادب کی تعریف، ہوا علم یحترز بہ عن الخلل فی کلام العرب لفظا و کتابتا، یعنی علم ادب وہ علم ہے جس کے ذریعے عربی زبان میں لفظی و کتابت کی غلطی سے بچا جائے، جس علم کے ذریعے سے عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچا جائے یا کتابت کی غلطی سے بچا جائے اسے کہتے ہیں علم ادب، کیونکہ علم ادب جاننے سے لفظی طور پر بھی غلطی نہیں ہوتی اور کتابتاً بھی غلطی نہیں ہوتی۔ جب بندہ گفتگو کرتا ہے تب بھی غلطی سے بچتا ہے اور جب لکھتا ہے تب بھی غلطی سے بچتا ہے اگر علم ادب سے واقف ہے۔ موضوع یعنی اس میں کس چیز سے بحث ہوگی۔ ہر علم کا موضوع وہی ہے جس میں اس علم میں جس کے تعلق سے بحث کی جاتی ہے، یعنی ہر علم کا موضوع وہی ہوتا ہے جس کے تعلق سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ تو علم ادب کا موضوع کیا ہے، اس میں کس چیز کے بارے میں بحث کی جائے گی۔ موضوع اللفظ والخط من جہت دلالتہما علی المعانی، یعنی علم ادب کا موضوع لفظ اور خط ہے اس حیثیت سے کہ یہ دونوں معانی پر دلالت کریں، یعنی لفظ اور خط معانی پر دلالت کرنے کی حیثیت سے یہ علم ادب کا موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی لفظ کس معنی پر دلالت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اس اعتبار سے یہ موضوع ہے، دلالت کے اعتبار سے کہ معنی پر کس طرح دلالت کر رہا ہے، کیا معنی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، یہ ہے موضوع۔ غرض و غایت، علم ادب کیوں حاصل کریں گے، اگر علم ادب نہیں سیکھیں گے تو کیا خرابی لازم آ جائے گی۔ سو بیان کر رہے ہیں علم ادب سیکھنے کا مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے، فائدہ کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ غرض و غایت الاجادۃ فی کلام العرب، یعنی اس علم کا مقصد عربی زبان میں عمدگی پیدا کرنا ہے۔ اس علم کا مقصد کیا ہے، عربی زبان میں عمدگی پیدا کرنا، عمدگی کے ساتھ عربی زبان میں تکلم کرنا، تحریر کرنا، اچھی طرح عربی زبان کو جاننا، سیکھنا، عربی زبان میں عمدگی پیدا کرنا اس کا مقصد ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ ویڈیو میں باقاعدہ درس شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئندہ ویڈیو میں اس کا جو پہلا درس ہے، پہلا سبق ہے الغراب یعنی کوے کے بارے میں، اسے پڑھیں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور علم دین عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور ویڈیوز کو خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔